قید شاپ ہے. اس شاپ کے اندر میں بیان کے لیے گیا. ایک نوجوان لڑکا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ کا بیان سن کے میں نے عمل شروع کر دیا. گھر سے نکلتا درود و سلام ہی پڑھتا جاتا, واپس آتا درود و سلام پڑھتا آتا. کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں, ہاتھ سے کام کرتا رہتا, زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری فضول کوئی چھوڑ دی, وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش, شطرنج, اڈی کھڈا, بارہ, ٹینی, لڈو یہ کھیلنا چھوڑ دیا, وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے, وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کہنے لگا ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیوں, ابھی آپ نے نعت خوانی سنی. یہ نعت خوانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم نعرے لگائیں, ہاتھ ہلائیں اور پھر لنگر کھایا جیسے آئے ویسے اٹھ کے واپس چلے جائیں؟ میری باتیں تو آپ کو کڑوی لگیں گی لیکن خدا کی قسم یہ میرے دل کا درد ہے. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. ہم اتنا خرچ کرتے ہیں لیکن اس محفل سے ہم فائدہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ حضرت صاحب ایک بندہ شادی کرتا ہے, اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بندہ ملازمت کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ چلو آج میں آپ کو بتلاؤں اس محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے, اور پھر آپ جب جہاں سے اٹھ کر جاؤ تو پھر اندر چیک اپ کرنا کہ میں نے مقصد پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. اتنی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. میری بات غلط ہو بڑے مجمع میں کھڑے ہو کہ کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں برا نہیں مناؤں گا, اپنی اصلاح کروں گا. لیکن اگر بات سچی لگے تو عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے بولو ضرور کریں گے. جو آؤ میں بتلاؤں اس محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے. اس کے لیے میں پہلے ایک مثال دے دوں. آپ کے یہاں سڑک پر ایک پولیس والا سادہ کپڑوں میں کھڑا ہو جائے, کسی گاڑی والے سے کہو گڈی پاسے کر لا ہے, کر لو گی؟ اب وہی بندہ وردی پہن کے آ جائے, پھر کہتا نہیں, صرف اشارہ کرتا ہے. بندہ کہتا شاہ جی ایک پاسے کر رہے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب میرا سوال یہ ہے, بندہ تو ایک ہی ہے, بندہ تو وہی ہے. پہلے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تھا, اب اشارے سے کام ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا تو ہم نے سمجھا ہمارے جیسا ہی ہے, ہمارے جیسا ہی ہے. تو کہا ماننا مشکل ہو گیا. جب وہ وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے, یہ تو حکومت کا بندہ ہے. اس کا اختیار, اس کا مقام, اس کا منصب, اس کے تعلقات کا جب پتہ چلا تو حکم ماننا آسان ہو گیا. ایسے ہی ہے. تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے. وہ تو اتنی شان والا ہے کہ انگلی اٹھا دے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے.
وہ تو اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دے تو چاند تو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ وہ تو اتنی شان والا کہ اگر ایک یہودی آ جائے اور عرض کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو وہ جو سامنے درخت ہیں ان کو آپ بلائیں، اگر وہ آ جائیں تو میں بھی سمجھوں گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ان کو بلاؤں اور وہ آ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے، یا صرف جا کے تو میرا پیغام دے دے اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے اور وہ آ جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کہنے لگا کہ اگر میں جا کر کہوں اور وہ آ جائے پھر تو بڑی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس درخت کو میرا پیغام دے دو۔ حدیث پاک کہتا ہے جیسے وہ یہودی گیا جا کے درختوں سے کہتا ہے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے۔ ارے درختوں کو وجد آ گیا ہمارے نبی نے ہمیں یاد کر لیا ہے۔ زمین کو چیرتے ہوئے میرے آقا کے قدموں میں آ گئے۔ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ نے مجھے رات تنگ بڑا کیا ہے، بڑا ستایا ہے، رات ساری سونے نہیں دیا، پاگل ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس اونٹ سے جا کر کہو تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے۔ یار اس اونٹ کو جب پیغام دیا اونٹ نے سر جھکا لیا، دم ہلاتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ابو جہل آیا مٹھی بند کر کے لایا، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا نبی ہوتا ہے وہ غیب جاننے والا ہوتا ہے، اگر آپ بھی سچے نبی ہیں بتلاؤ میری مٹھی میں کیا چیز بند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بتلاؤں تیری مٹھی میں کیا چیز بند ہے، یا جو مٹھی میں بند ہے وہ بتلا دے میں کون ہوں۔ میں کہا یہ بتلا دے پھر تو بڑی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ فرمایا تو پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اونچی بولو، اگر صحیح ہے تو تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے، ان کا کہا سورج بھی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ان کا کہا چاند بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا پتھر بھی، تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ ارے جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے تو امتی ہو کے انسان ہو کے کہا نہیں مان رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو۔ کون سی؟ فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہو جائے گی۔ کہنا جی آنکھی نے کھل دی، آنکھی نے کھل دی، اور ڈاکٹر کہتا ہے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کیا کرو، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ آج صبح مسجد میں جاؤ دیکھو مسجدیں ویران ہیں اور پارکیں بھری ہوئی ہیں، گراؤنڈیں بھری ہوئی ہیں، عورتیں مرد کو ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے پکڑے، میں نے کہا یار تم اچھے بھلے الٹے کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا۔ کس نے کہا؟ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جی؟
مجھے کہنے لگا حافظ جی تسی مسجد بنا دے جے پانی کی ٹینکی اتنے رکھ دیو کہ تھلے رکھ دیو؟ اوپر رکھتے ہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا۔ کہنے لگا بس پھر سمجھ جاؤ، یہ دل خون کی ٹینکی ہے۔ کون سی ٹینکی ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر تک پہنچانا مشکل ہے۔ کہنے لگا جب بندے کو ہم الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے؟ کہنے لگا ہاں۔ پھر کہنے لگا حافظ جی کہ سچی گل دساں؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح۔ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے کہتے تم ایک مرتبہ دماغ کو تازہ کرو گے، آؤ میرے آقا کے غلام بن جاؤ، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ ایک کڑوی سی بات کیا دوں، ناراض نہیں ہوں گے؟ دیکھو ابھی میرے بھائی نے نا نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اس پہ آواز ہولی رہی، نعرہ رسالت پہ بھی آواز ہولی، نعرہ حیدری پہ آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اس کا مخالف نہیں کہ نعرے کیوں لگاتے ہو، اونچی نیچی کیوں کرتے ہو، لیکن صرف میرے دل میں ایک درد کیا ہے، میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے ہو اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ علی کے نام پر اونچی آواز کرنے والوں، ارے علی کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم مسجد میں جاتے ہی نہیں، باہر میں بیٹھے نعرے مارے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کی کمان کر رہے ہیں اور گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے شاہ فرمایا بھائی اذان کو نماز پڑھ لیں، اور اس کہنے لگے جی ابھی ذرا لڑائی ہو رہی ہے، ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا بھائی اذان کو نماز پڑھ لیں، وہ کہنے لگے جی ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا، پھر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ بھائی اذان کو نماز پڑھ لیں، وہ کہنے لگے جی ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا، پسپا ہوتا ہے تو پھر پڑھتے ہیں۔ آپ کے چہرے پر جلال آ گیا، فرمایا نماز کے لیے تو ہم جہاد کرتے ہیں، نماز ہی نہ پڑھی ہمارا جہاد کس کام کا؟ یار علی کے نام پر اونچی آواز کرنے والوں، علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی۔ کون سی نماز تھی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اور پیچھے والے بھی بولو۔ اس سے پتہ چلا کہ علی سنی تھے، ظہرین پڑھنے والے نہیں سی۔ ظہرین پڑھنے والے ہوتے تو اثر قضا نہ ہوتی۔ اس سے پتہ چلا کہ علی ظہر کے وقت پڑھتے تھے، اثر کے وقت پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں۔ ایک نماز قضا ہوئی۔ اچھا نوٹوں کی خاطر ہوئی تھی کہ ووٹوں کی خاطر ہوئی تھی؟ اب بولو تو صحیح آ رہا۔ سرکار کی نیند پر پھر بھی آنکھ سے کیا نکلے؟ کبھی ہماری بھی آنکھ سے آنسو نکلا ہے؟
دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شفا عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تندرستی عطا فرما دے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں، میرے آقا کا میلاد منانے والوں ذرا مقصد سنو۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی نمک کھانا چھاڑ دیو، تساں جی میٹھا کھانا چھاڑ دیو، تسی چھوٹا کو چھاڑ دیو، تسی بڑا کو چھاڑ دیو۔ یار سچی بات کرنا، چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا نمک حلال ہے کیا؟ مجھے بولو یار، میٹھا، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑتا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، جوا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ اللہ ایک ہمارا دوست تھا نا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ غائب۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی، میں نے کہا یار انہیں کھانا تو کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ کس نے منع کر دیا؟ میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم۔ کہنے لگا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑ رہا ہے، میرے آقا کے کہے سے شراب نہیں چھوڑ رہا یار۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو تو خیر خواہ کہتا ہے، اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر جیب گرم کرتے رہو۔ کیوں جی فیس واسطے پیسے نہیں ہونے اندر جان دیں دیں، اور جیب بھی گرم کرتے رہو، خیر خواہی ہو تو تک جنی دیر ساچ ساوی مر گئے تو خیر خواہی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں۔ پہلی امتوں میں ایک ایک برائی پائی جاتی تھی، عذاب آ جاتا تھا۔ آپ ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کرو، اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ آج عذاب نہیں آ رہا، قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو ان میں موجود ہے۔ اب جتنے بھی خیر خواہ ہیں، دوست احباب ہیں، لگوٹیے یار ہیں، جگری یار ہیں، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، اولاد ہے، بھائی ہے، ان کی خیر خواہی قبرستان تک دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں نال جائے گا؟ بولو تو صحیح۔ اور سرکار ایسے خیر خواہ ہیں جب ساری واپس آ جائیں گے سرکار قبر میں بھی تشریف لائیں۔ اور پھر میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائے گی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایسے خیر خواہ کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ مجھے بولو یار۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سرکار فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور جب تو نماز نہیں پڑھتا تو پھر آگے کیا ہے خود ہی سمجھ جاتا۔ یار میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے گھروں میں صندوق ہیں، الماریاں ہیں، کیوں جی ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو کہ صاف کپڑے؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ ہائے ہائے ہائے،
یہ اس کا جواب نہیں ہے. جواب سنو. جواب یہ کہ ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے, ناپاکوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے. جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا, ناپاک نہیں رکھتے. ارے رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے, ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کرتے ہیں مالک مولا میرے امتی تو گناہ کریں گے, ان کا اندر ناپاک ہو جائے گا تو دوزخ میں جلیں گے, میں جلتا کیسے دیکھوں گا, یا اللہ کرم کر. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ. کتنی نمازوں کا؟ اس کا ہوگا کیا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے, اس میں اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی. فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں ادا کرے گا, اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا, جنت میں جانے کا حقدار بنا. یعنی کہ بڑی مشہور حدیث عموماً مسجدوں کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے, شاید حضرت صاحب کی مسجد میں بھی لکھی ہو. الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. پڑھی ہوگی آپ نے بھی, نماز جنت کی. حضرت صاحب چابی تو بغیر تالا کھول لو گے؟ اونچی بولو یار. تو پھر چابی کا بندوبست مرن تو بعد کرنا چاہیے کہ پہلے کرنا چاہیے؟ اچھا کیا ہر چابی ہر تالے میں لگ جاتی ہے؟ انہی کی وجہ نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں, جن میں لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو ہونے دندے پہن گے تو تالو کو مہنگی تو تالا کھلے گا. اگر لیور ہے 10, دانتا ہے 1, تالا کھل جائے گا. 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں, جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں؟ پہلے کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا. اب جو ایک نماز پڑھتا ہے 1 دانتا ڈالتا ہے, تالا کھل جائے گا. 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد اچھا یار میری بات سنو. آپ کا ایک بزرگ ہے, بھائی ہے, وہ حج کرنے جاتا ہے, عمرہ کرنے جاتا ہے, وہاں سے آپ کے لیے مدینہ شریف کے تحفے لاتا ہے. کھجوریں ہیں, پانی ہے, تسبیح ہے, ٹوپی ہے, جائے نماز ہے, وہ لا کر آپ کو تحفہ دیتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا, بات سچی کرنی چاہیے. اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو, حضرت صاحب تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اونچی بولو جی. یار جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے, جو اس کی قدر نہ کرے, لانے والا ناراض ہو جائے, تو جو کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ ارے یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے. یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہے, لانے والے رحمت للعالمین. تو جو اس تحفے کو ضائع کر دے, اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سے سرکار راضی ہو جائیں گے رب تعالیٰ؟ تو پھر ہم یہاں بیٹھے کاہے کے لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے. تو پھر رب کی رضا کس میں ہے؟ اونچی بولو. اچھا ایک بچے نے میٹرک کا امتحان دینا ہے, کون سی کلاس میں؟ اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں, یار اے سوال آ رہے ہیں, کر لے تیاری, وہ پھر بھی تیاری نہیں کرتا, فیل ہو جاتا ہے, اس سے بڑا نکمہ کوئی ہوگا؟ تھوڑا جو اچھی آواز میں. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں, سبھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا, کہیں ان نکموں میں میرا نام تو نہیں آ رہا.
کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے میدان محشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا۔ فرمایا میرے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلاؤں قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ تو کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ تو پہلے سوال میں پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ چلو میں گیس لگواؤں آپ بے شک تیاری نہ کرو، آپ کہوں گے حافظ صاحب نے تکا لگایا پتا نہیں آندہ لیا کہ نہیں آندہ، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے، جی بولو یار۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہیں نسخہ میں بتلا دوں سارے نمازی بن جاؤ گے، لوڑ ہے نسخے دی؟ یہ دو چار دی آواز آ رہی ہے سارے سب نو لوڑ ہے تو نسخہ تے میں دس دینا، لیکن ایک شرط ہے کہ ان استعمال کرو گے تو فائدہ ہوئے گا۔ یہ تو تسی بھی جانتے ہو 10,000 روپیہ ڈاکٹر نے فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر ہی رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کدوں آرام آئے گا؟ تو میں تہاڈے کولوں پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دے دیں، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تہاڈا مجرم۔ اور میرا خیال ہے میں نے پڑھنا مشکل بھی نہیں گا، کر لو گے استعمال؟ اللہ اللہ لو جی نسخہ ہے بھی کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولے، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، ارے جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلائے گا؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بات بولو۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دیں۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو سکتے۔ یہ ہے مقصد محفل میلاد کا۔ اے نہیں آئے لنگر کھادا تے مچھن تا دے او گئے۔ اور میں یہ حقیقت کی بات کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہی آپ کا مقصد بتلا رہا ہے۔ دیکھو جب ہم کہتے ہیں اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا ہے، نیچے والا ہونٹ نیچے ہی رہ گیا، اوپر والا اوپر ہی رہ گیا۔ اب اسی منہ سے کہو محمد، نیچے والا ہونٹ اوپر والے سے مل گیا ہے۔ ارے سرکار کی ولادت کا مقصد ہی یہی ہے، ہم جیسے بدکاروں کو رب سے ملانے کے لیے آپ آئے۔ یار ایک عیسائی پادری سیالکوٹ کا رہنے والا میرے پاس آیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم مسلمان کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے اسلام کی کون سی چیز ایسی اچھی لگی کہ تو نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہے؟ یار اس نے ایسا کمال جواب دیا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے پوری دنیا کے مختلف مذاہب کو سٹڈی کیا، لیکن پوری دنیا میں صرف مجھے ایک ہی مذہب نظر آیا جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے، کہیں تو 8 دن کے بعد بلایا جا رہا ہے،
کہیں مہینے کے بعد، کہیں سال کے بعد، کہنے لگا پوری دنیا میں صرف اسلام ایک واحد مذہب ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے، اس لیے میں نے عیسائیت کو چھوڑا، اسلام قبول کیا۔ اب مجھے اس پہ خوشی بھی بڑی ہوئی، دکھ بھی بڑا ہوا۔ خوشی اس بات کا کہ ایک غیر مسلم نماز کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اور دکھ اس بات پر کہ مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا۔ یار اس سے بڑا میں اور دکھ والی بات کیا کہوں؟ ساری زندگی غوث پاک کا لنگر کھاتے ہیں، اونچی بولو یار، ساری زندگی غوث پاک کا، اور پیر وہ پکڑتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اور خدا را جس کا لنگر کھا رہے ہو کم از کم اس کا ہی خیال کر لو۔ غوث پاک کا لنگر کھانے والوں یہ بات ذرا توجہ سے سنو۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہے، ایک خنزیر چھلانگ لگا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کرتا جی آپ پیرانے پیر ہیں، ولیوں کے سردار ہیں اور مستجاب الدعوات ہیں، یعنی جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی قبول ہو جاتی ہے، تو میرے حق میں دعا کرو کہ میں انسان بن جاؤں، خنزیر سے انسان بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا، تھوڑی دیر مراقبہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمانے لگے ٹھیک ہے بھئی میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، تو انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، تجھے رہنا بے نمازی پڑے گا۔ کیا؟ فرماتا جب آپ نے اتنا کہا تو وہ خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا جی میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند کروں گا۔ لنگر غوث پاک کا کھاتے ہیں اور نماز کے قریب نہیں جاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک دریا بہہ رہا ہو، اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، فرماتے ہیں میں اپنی بکریوں کو بھی وہ گھاس کھلانا پسند نہیں کروں گا۔ یار ان کو نشے سے اتنی نفرت، اور آج بھنگ پی کے، چرس پی کے، شراب پی کے تو علی، کیا یہ تیرا منہ اس قابل ہے کہ اسی علی کا نام لیا جائے؟ میری بات غلط ہے، میری جھولی میں ڈالو۔ مجھے اپنوں سے دکھ ہے، ان کی محفلوں کو جا کر رونق بچتے ہیں۔ یقین جانو مجھے ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے، بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ وہ خطرہ کیا ہے سنو۔ حضرت صاحب ایک بندہ شرق پشری والوں کا مرید ہے، اس کا چہرہ مورا دیکھ کر، لباس دیکھ کر، اس کی وضاقتہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے اس کا پیر کیسا ہوگا۔ ایک بندہ کرما والی سرکار کا مرید ہے، ان کی وضاقتہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے اس کا پیر کیسا ہوگا۔ ایک بندہ اتاری ہے، اس کی شکل و صورت دیکھ کر پتہ چلتا ہے اس کا پیر کیسا ہے۔ مجھے خدا کی قسم بڑا خطرہ ہے ان بھانگ چرس پینے والوں کو دیکھ کر کوئی آنے والی نسل یہ نہ سمجھ بیٹھے علی بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی بتلا دوں۔ صبح کی خوراک پوچھتے ہیں ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد، تو یہ ناشتے سے پہلے والی ہے۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کیا میں نے کہا جی؟
اچھی بولو یار. ایک بندہ کہہ رہا ہے صبح اٹھن لگ گیا دیر ہو جائے تھے, میں نے کہا نہ پڑھن والوں بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے, تو وضو ہی کر لو, 2 سنت تو فرض پڑھ لو, فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان ہو جائے. فجر دی راجہ شیطان کہتا اچھا ہم کل تو پڑھا گے, نہ کل آوی تو نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جو اچھی آواز میں بولیں دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگ بہن جی میں شیطان خان سے بھوک ماریا بولی نا کہ نماز پڑھنی نہ پہتا. اور شیطان سادہ دوست ہے کہ دشمن؟ تو دشمن کی گل مننی چاہیے نا, تو تساں کیوں مانتے پہلے؟ چلو جنا شیطان نو دشمن سمجھنا وہ تو اونچی آواز نہ بولے, اونی دیر تک ناشتہ جتنی دیر نماز فجر میں, اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا, اور اونی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازاں پوریاں نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. چلے جلدی جلدی چلتے چلتے کیسی بات بتلاؤں آپ کو, ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا ابا جی میری قسمت ہی پھٹ گئی ہے, قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے, جتنا بھلا کرنا برا ہی ہوتا ہے, جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلاؤں؟ لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک سٹیمپ ہوتی ہے نا مہر, اس کو پکڑ کے سامنے کرو, اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھی ہوتے ہیں کہ سیدھی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. اگر چاہتے ہو ہم نمازی بن جائیں, میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ, اس میں 5 نسخہ جاتا ہے, جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے. اور سب سے اہم کام میں نے دیکھا سفید داڑیاں ہیں پوتے پڑ پوتے والے, غسل کا طریقہ نہیں آتا. اسلامی بہنوں کو غسل کا پتہ نہیں ہے. میں نے اس کتاب میں غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, بلکہ میت کو کیسے غسل دیا جائے, اور نماز کے بڑے مسائل. ایک کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں, اور یہ پڑھو گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. ایک یہ کتاب ہے آقا کا حسن اخلاق, آج ہمارے اندر اخلاق کیا ہے وہ سمجھتے ہیں آپ. ایک کتاب ہے سکون کیسے ملے, اس کی بھی سب کو ضرورت ہے. ایک یہ کتاب ہے پیغام مصطفیٰ, تو میرے آقا کا پیغام سنو. ایک ہے جنتی کون, اور ایک کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی, یہ اصال ثواب پر کتاب لکھی ہے. ایک یہ کتاب ہے اصلاح معاشرہ, اس میں میاں بیوی کے حقوق اور والدین کے حقوق اس انداز میں لکھے جو ماں باپ کو گالیاں نکالتے تو وہ بھی ہاتھ پاؤں چومنے والے بن گئے. ایک یہ کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں, ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. میں نے اس کا جواب اس انداز میں دیا, کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک یہ کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہو, یہ ایسی کتاب ہے وہ گھر جو اجڑنے کے قریب تھے وہ بھی آباد ہو گئے. یہ 10 کتابوں کا سیٹ ہے. ویسے تو قیمت اس کی تقریباً 1200 بنتی ہے, آپ کو صرف 500 روپے میں ساری کتابیں مل جائیں گی. یہ چند ایک سیٹ بچہ لے کر آیا ہوا ہے, جن حضرات کو چاہیے یہ لے لیں. اور میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, جہاں اپنے والدین کے اصحال ثواب کے لیے کھانا کھلاتے ہو لوگوں کو, یار اصحال ثواب کی نیت سے کتابیں لے کے بھی تقسیم کریں. آپ کی دی ہوئی کتاب سے کوئی نمازی بن گیا, کسی کا ایمان بچ گیا, ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتا چلا جائے. یہ پیچھے لڑکا کھڑا ہے, جن کو چاہیے چند ایک سیٹ بچے ہیں, آپ ان سے لے لیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق